بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کے کلید بردار یعنی جن کے پاس خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی تھی، ڈاکٹر صالح محمد زین العابدین الشیبی وفات پا گئے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی جسے کلید کہا جاتا ہے اس کے محافظ تھے، اور پچھلے 1450 سال سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور سے لے کر آج تک یہ چابی انہی کے خاندان میں موجود تھی۔ صالح بن زین العابدین کا خاندان صدیوں سے بیت اللہ کی چابی کا رکھوالا ہے۔ وہ الشیبی خاندان سے کلید کعبہ سنبھالنے والے 109ویں جانشین تھے۔ صالح الشیبی 2013 میں اپنے چچا عبد القادر طٰہٰ الشیبی کی وفات کے بعد خانہ کعبہ کے کلید محافظ بنے تھے۔ خانہ کعبہ کی کلید برداری کا یہ شرف ان کے خاندان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک جاری ہے۔ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک ہی دروازہ ہے جسے باب کعبہ کہا جاتا ہے۔ باب کعبہ زمین یا حرم کے فرش سے 2.13 میٹر اونچا ہے۔ یہ دروازہ کعبے کی عمارت کی شمال مشرقی دیوار پر موجود ہے اور اس کے قریب ترین دہانے پر حجر اسود نصب ہے، جہاں سے طواف حج یا عمرے کے دوران کعبے کا چکر لگانا اس کی ابتدا کی جاتی ہے۔ بنو ہاشم خاندان جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس کے پاس زمزم کنویں کی ملکیت اور اس کی چابی تھی۔ کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے عثمان بن طلحہ سے فرمایا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے جب یہ کنجی میرے پاس ہوگی، یعنی خانہ کعبہ کی چابی۔ اسلامی روایت کے مطابق فتح مکہ کے بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابی عثمان بن طلحہ کو واپس سونپ دی تھی، اور اب نسل در نسل ان کے خاندان میں یہ چابی چلی آتی ہے اور وہ خاندان اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر یہ چابی ان سے کچھ دیر کے لیے واپس لی گئی تھی، مگر اللہ کے حکم پر اسے واپس عثمان بن طلحہ کو لوٹا دیا گیا تھا۔ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابی دیتے ہوئے نے کہا تھا کہ کعبے کی چابی ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی اور کسی ظالم کے علاوہ آپ سے یہ کوئی نہیں لے سکے گا۔ سن 1942 میں ابراہیم بدری نے خانہ کعبے کا دروازہ چاندی سے بنوایا تھا۔ اس کے بعد 1979 میں ابراہیم بدر کے بیٹے احمد بن ابراہیم بدر نے خانہ کعبہ کے لیے سونے کا دروازہ بنایا تھا۔ یہ دروازہ تقریباً 300 کلوگرام وزنی تھا۔ سابق کلید کعبہ شیخ عبد القادر کے دور میں شاہ عبداللہ کے حکم سے کعبے کے تالے کو تبدیل کیا گیا تھا۔ اس وقت کے شہزادے خالد الفیصل نے کعبے کی صفائی کے موقع پر بادشاہ کی جانب سے نیا تالا شیخ عبد القادر کے حوالے کیا تھا۔ جب شیخ عبد القادر کی طویل علالت کے بعد وفات ہوئی تو ان کے کزن ڈاکٹر صالح بن زید العابدین الشیبی اس چابی کے نگران بنے۔ کعبے کے تالے اور چابی دونوں کو تاریخ میں کئی بار مختلف حکمرانوں نے ضرورت پڑنے پر تبدیل کیا ہے۔ کعبے کی چابیاں روایتی طور پر کڑھائی والے تھیلوں میں رکھی جاتی ہیں جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ موجودہ دور میں خانہ کعبہ کی خدمت گزار کی ذمہ داری اس کے قفل کھولنے اور بند کرنے تک محدود ہو گئی ہے۔ باقی سارے انتظامات سعودی حکومت کے پاس ہیں۔ سعودی عرب آنے والے شاہی مہمانوں کے لیے شاہی دفتر، وزارت داخلہ اور ایمرجنسی فورسز کے ذریعے کلید بردار کے ساتھ ان سے یہ تالا کھلوایا جاتا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ سعودی حکومت نے اگر خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوانا ہو تو وہ کلید بردار سے درخواست کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق 15 محرم کو ہر سال شاہی فرمان کے بعد مکہ مکرمہ کے گورنر ہاؤس کے ذریعے کلید بردار کعبے کا دروازہ کھولتے ہیں تاکہ خانہ کعبہ کو غسل دیا جا سکے۔ خانہ کعبہ کی موجودہ چابی اور تالا 18 قیرات سونے اور نکل سے بنا ہے، جبکہ خانہ کعبہ کا اندرونی قصبہ یا احاطہ سبز ہے۔ اس پر کلمہ اور قرآنی آیات تحریر ہیں۔ ترکی میں ایسی 48 چابیوں پر مشتمل ایک میوزیم موجود ہے جو عثمانی حکومت میں خانہ کعبہ کو کھولنے کے لیے استعمال کی گئی تھی، جبکہ سعودی عرب میں ان چابیوں کی خالص سونے سے بنی 2 کاپیاں موجود ہیں۔ 12ویں صدی میں بنائی جانے والی خانہ کعبہ کی ایک چابی سن 2008 میں $18.1 ملین میں نیلام ہوئی تھی۔ لندن میں اسلامی آرٹ کی نیلامی کے دوران اس چابی کے لیے کامیاب بولی ایک نامعلوم خریدار کی جانب سے لگائی گئی تھی۔ نیلام ہونے والی خانہ کعبہ کی چابی لوہے کی تھی اور اس کی لمبائی 15 انچ تھی۔ اس چابی پر کنندہ تھا، یہ اللہ کے گھر کے لیے خصوصی طور پر بنائی گئی ہے۔ لندن میں نیلام ہونے والی چابی خانہ کعبہ کی واحد ایسی چابی ہے جو کسی پرائیویٹ ملکیت میں ہے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کی 58 چابیاں عجائب گھروں میں موجود ہیں۔